آج پھر وہ معصوم بچے یک ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ شام ہونے کو تھی اور ان کے باپ کی ابھی تک کوئی خیر خبر نہ تھی۔ بڑی بیٹی ہاجرہ بار بار خالی دیچکی سے ڈھکن اٹھا کر دیکھتی شاید کسی برتن میں کچھ بچا ہوا کھانا مل جائے اور وہ لوگ افطار کر سکیں۔ سحری میں بھی تو پرسوں کی بچی ہوئی روٹی کے جلے ہوئے ٹکڑوں کو کھا کر اس نے روزہ رکھا تھا۔ اس کی عمر کے بچوں پر ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، مگر بھوک و افلاس اور ایک وقت کا بامشکل کھانا ہونے کی وجہ سے وہ اور اس کے چھوٹے دو بھائی بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ان تینوں نے تو پھر بھی جلی ہی صحیح مگر روٹی کے ٹکڑے کھا لیے تھے، مگر وہیں ان کا باپ اسلم جس نے سادہ پانی پی کر ہی روزہ رکھا تھا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ایک سفید دوپٹے کو اپنے پیٹ اور کمر کے گرد باندھ کر مزدوری کے لیے نکل گیا۔ کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کچھ کھایا نہ تھا، اس پر بڑے وزنی پتھروں کو توڑنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ سارا دن اسلم مزدوری کرتا رہتا، اس کا وجود کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا وجود اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتا تھا جس قدر وہ بوجھ اپنے وجود پر ڈالتا جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود جب شام کو ٹھیکیدار کے پاس پیسے مانگنے جاتا تو وہ نخرے دکھانے لگتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کہتا کہ اس بار تم سب کو ہفتہ وارانہ تنخواہ دوں گا۔ بیچارہ اسلم خاموشی سے اندر ہی اندر کرتا بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی جانب چلا آتا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے اسلم گھر داخل ہوا تو بیوی بچے ایک امید سے اس کی جانب دیکھنے لگے، مگر جب ان کی نظر اسلم کے اترے ہوئے چہرے اور خالی ہاتھوں پر گئی تو سب کا دل گویا سینے میں ہی ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ کیا آج پھر ٹھیکیدار نے پیسے نہیں دیے؟ اسلم کی بیوی افسردگی سے بولی تھی۔ اسلم نے ہاجرہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ چٹائی پر بیٹھتے ہوئے ایک سرد سانس خارج کی اور بولا کہ وہ کہتا ہے اس ہفتے کو سارے پیسے ایک ساتھ دوں گا۔ ہاجرہ جو سانس روکے اپنے باپ کے منہ سے نکلتا ایک ایک لفظ سن رہی تھی، فوراً اپنی ننھی انگلیوں پر دن گننے لگی اور پھر صدمے سے گویا رونے والی آواز میں ابو کو دیکھتے ہوئے بولی کہ ابو جان، ہفتہ آنے میں تو ابھی 5 دن باقی ہیں، تب تک کیا ہم بھوکے بیٹھے رہیں گے؟ ہاجرہ کا یہ سوال اسلم کو لاجواب کر چکا تھا۔ اسلم فوراً بولا کہ نہیں بچوں، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ تو معصوم بچوں کی دعا جلد سنتا ہے، تم دعا کرو گی تو وہ ضرور ہم پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اسلم بچوں کو ڈھارس دیتے ہوئے بولا تھا۔ اسے اب ایک ہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ آخر اس کے بچے کس چیز سے افطار کریں گے۔ کتنے دنوں سے وہ صرف سحری میں چند نوالے روٹی کے کھا کر روزہ رکھ رہے تھے۔ تبھی اسلم کو اپنے بڑے بھائی کا خیال آیا۔ وہ کچھ سوچنے کے بعد بولا کہ چلو بچوں اٹھو، آج کی افطاری ہم تمہارے تایا کے گھر کریں گے۔ اسلم کی بات سن کر بچے اور بیوی پہلے تو حیرت میں ڈوب گئے، مگر دوسرے ہی لمحے خوش بھی ہوئے، کم از کم اس بہانے وہ سیر ہو کر کھانا تو کھا سکیں گے۔ افطار ہونے میں کچھ دیر ہی باقی تھی کہ اسلم اپنی بیوی بچوں سمیت اپنے بڑے بھائی کی دہلیز پر جا پہنچا۔ اسلم کو دیکھ کر بڑا بھائی خوشگوار حیرت میں ڈوب گیا اور فوراً چھوٹے بھائی اور بچوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر لے گیا۔ دسترخوان قسم قسم کے کھانوں سے سجا ہوا تھا، جن کی خوشبو ان سب کی بھوک اور بڑھانے لگی تھی۔ 3 دن ہو چکے تھے انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ اسلم کا بھائی تو انہیں اپنے گھر دیکھ کر خوش تھا، مگر وہیں دوسری جانب اسلم کی بھابھی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ حیثیت میں ان سے بہتر تھے، اس لیے حیثیت کا یہ فرق اسلم کی بھابھی کو ان سے دور کیے ہوئے تھا۔ وہ ان سے کم ہی بول چال رکھتی تھی، مگر آج یوں اچانک انہیں افطاری کے وقت اپنے گھر دیکھ کر اس کا جی کھٹا ہو چکا تھا۔ افطار کا وقت آیا تو اسلم کے بچے خود پر قابو نہ رکھ سکے اور کھانے پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے صدیوں سے بھوکے ہوں۔ مجبوراً اسلم کو انہیں ڈانٹنا پڑا تھا، غلطی ان بچوں کی بھی نہیں تھی، بھوک چیز ہی ایسی تھی۔ افطار سے فارغ ہو کر اسلم کو بڑا بھائی بولا کہ تم بغیر جھجک یہاں آ کر افطاری کر لیا کرو۔ آخر کو بڑا بھائی تھا، چھوٹے بھائی کے حالات سمجھ چکا تھا۔ ہاجرہ اور اس کے بچے اس دن بہت خوش تھے، اس نے بہت عرصے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے گھر واپس آ گئے۔ اسلم نے سوچ لیا تھا کہ اب جب تک اسے تنخواہ نہیں ملتی وہ روزانہ بھائی کے گھر جا کر افطار کر لیا کرے گا۔ وہیں جب اگلی سحری کا وقت آیا تو اسلم چپکے سے گھر سے نکلا اور پڑوسیوں کے گھر کا دروازہ بجانے لگا۔ ابھی 2 ہی بار دستک دی تھی کہ وہاں کا چوکیدار جھنجھلا کر باہر نکلا اور اسلم کو جھڑک کر بولا کہ تم سے کچھ دیر صبر نہیں ہوتا؟ اگر بڑے صاحب کو بھنک بھی لگ گئی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اب یہ پکڑو اور فوراً جاؤ یہاں سے۔ وہ چوکیدار جو اسلم کا دوست تھا، اسلم کی جانب ایک تھیلا بڑھاتے ہوئے سرگوشی سے بولا۔ اسلم اسے جھجکتے ہوئے شکریہ کہتا فوراً گھر کی جانب چلا آیا۔
جہاں اس کی بیوی اوپلے چلا کر اب توا سیک رہی تھی۔ اسلم کو آتا دیکھ کر اس نے آگ کو ذرا تیز کر دیا اور پھر اسلم کے ہاتھ سے تھیلی لے کر اس میں موجود باسی سوکھی روٹیاں نکالنے لگی۔ یہ روٹیاں کل رات کی بچی ہوئی تھیں، جنہیں کوٹھی والے مالک اپنے ملازم کو اس لیے دیتے کہ انہیں بھگو کر صبح جانوروں کو ڈال دینا، مگر وہ اس میں سے روزانہ 2 روٹیاں بچا کر اسلم کو دے دیا کرتا تھا۔ اسلم کی بیوی نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے ان 2 روٹیوں کو نکال کر انہیں پانی میں بھگویا اور پھر توے پر ڈال کر گرم کرنے لگی۔ اسلم بغور ان روٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا قسمت تھی اس کی، کیسے رزق لکھا گیا تھا اس کا۔ جانوروں کے لیے بچایا گیا کھانا چھپ کر گھر لے آتا تھا تاکہ اپنی بیوی بچوں کو ایک وقت کا ہی صحیح مگر کھانا تو دے سکے۔ ان 2 روٹیوں کو بھی 5 لوگوں میں تقسیم ہونا تھا۔ اسلم ایک بار پھر اپنے پیٹ میں اٹھتے درد کو بھلا کر رہ گیا۔ وہ چند نوالے کھا کر سحری کرنے کے بعد فوراً کام کے لیے نکل گیا تھا۔ بھوک اس قدر شدت سے حاوی تھی کہ وہ بار بار تھوڑا بہت کام کر کے پتھروں کے بیچ بیٹھ جاتا اور ہانپنے لگتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے سینے میں شدید درد سا اٹھ رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے سانس لیتا تو تکلیف مزید بڑھنے لگی، مگر اس کے باوجود وہ کام کر رہا تھا۔ اسے انتظار تھا تو بس ہفتے کا، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کرے اور کم از کم 2 وقت کا کھانا تو دے سکے۔ سڑکوں پر بکتے پھل جن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، اسلم جیسے لوگوں پر تو ان پھلوں کی خوشبو سونگھنا بھی حرام تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ بیوی بچوں کے لیے پھل کب خرید کر لایا تھا۔ یہ بات اخلاقاً غلط تھی اور اس کی ضمیر کو بھی یہ گوارا نہ تھا کہ وہ روز روز کسی کے گھر جا کر کھانا کھاتا، مگر حالات اس قدر تنگی کا شکار ہو چکے تھے کہ اسے یہی بہتر لگا۔ وہ 3 دن تک مزید رات کا کھانا اپنے بھائی کے ساتھ ان کے گھر پر ہی کھانا چاہتا تھا۔ اس شام بھی جب وہ گھر داخل ہوا تو بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر قدم کہیں اور رکھتا اور رکھا کہیں اور جا رہا تھا۔ سینے پر درد دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے بھاری پتھروں کو اس کی وجہ سمجھا اور سر جھٹک کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بچے یوں ہی خالی خالی نظروں سے اسے گھور رہے تھے، جن سے اسلم نظریں چرا کر بولا کہ ارے بچوں، تم لوگ تیار نہیں ہوئے؟ چلو تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے تایا کے ہاں افطار کے لیے جائیں گے۔ انہیں روز روز کسی کے در پر جانا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر اس بھوک کی خاطر وہ مان گئے اور ایک بار پھر اپنے بھائی کے ہاں افطار کے وقت چلے گئے۔ آج کے دن تو اسلم کی بھابھی اپنے تاثرات نہ چھپا سکی اور وہیں پر دسترخوان چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ اسلم کی بیوی نے یہ بات نوٹ کی تھی، مگر وہ سبھی اس پل اپنی انا مار کر صرف پیٹ بھر کر کھانے کی جانب متوجہ تھے۔ ہاجرہ اور اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے، کبھی سموسے اٹھا لیتے تو کبھی چکن پکوڑا۔ ان کے سامنے جتنے بھی پکوان رکھے گئے تھے وہ ان سب کو جھوٹا کر چکے تھے۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر اسلم کا بھائی حیرت میں مبتلا سا ہو گیا تھا۔ اب یہ تو روز کا معمول بن چکا تھا۔ اسلم روزانہ اپنی بیوی بچوں سمیت اپنے بھائی کے گھر چلا آتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگتا۔ اب تو اس کے بھائی کو بھی اس کے اس انداز سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ اسلم تو اس کے گلے ہی پڑ گیا تھا۔ ایک روز جب اسلم اپنی بیوی بچوں سمیت دسترخوان پر بیٹھا تو اسلم کا بھائی ذرا سنجیدگی سے ان سے ہر بات کر رہا تھا۔ تبھی اسلم کی بھابھی کمرے سے باہر نکل آئی اور ایک سرسری سی نظر ان لوگوں پر ڈال کر وہ اپنے شوہر کے کان میں کچھ سرگوشی کرنے لگی، جسے سن کر اسلم کے بھائی کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کا بھائی گلا کنکھار کر انہیں اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا کہ دیکھو اسلم، آج کل کے حالات تو تمہارے سامنے ہی ہیں۔ رمضان میں اچھا خاصا کاروباری کام بھی ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تم آؤ، 100 بار آؤ، ہمارے گھر آؤ، مگر میں اب مزید تمہاری خاطر اپنا دسترخوان نہیں سجا سکتا۔ میرے اپنے بھی بیوی بچے ہیں، میں ان کی ضروریات پوری کروں یا پھر تمہاری اور تمہاری بیوی بچوں کے کھانے پینے کا خرچہ اٹھاؤں؟ اتنا کہہ کر اسلم کا بھائی خاموش ہو چکا تھا، جبکہ اسلم کی تو سانس ہی رک چکی تھی۔ وہ ششتر سا بیٹھا اپنے بڑے بھائی کے منہ سے نکلتی ہوئی باتوں کو سن رہا تھا۔ شاید اتنی بے عزتی ان کے لیے کافی تھی۔ اسلم فوراً اٹھا اور بغیر کچھ کھائے پیے سب کے ساتھ گھر واپس داخل ہو گیا۔ یہ غربت بھی کہاں کہاں سے ٹھوکر دلواتی ہے، کس کس در پر جھکاتی ہے اور کس حد تک تذلیل کرواتی ہے۔ یہی سوچتا ہوا اسلم گھر کے اندر داخل ہو گیا۔
ایک بار پھر وہی تاریکی اور مفلسی ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے موجود ہی نہ تھا۔ صبح ہفتہ تھا اور اسلم کو پیسے ملنے تھے، مگر آج رات وہ افطار کیسے کرتے؟ مسجد سے روزہ افطار ہونے کا اعلان ہو چکا تھا اور وہ پانچوں یوں ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ہاجرہ کی ماں اٹھی اور کچن سے سادہ پانی اور تھوڑا سا نمک لے کر آئی تاکہ وہ افطار تو کر سکیں۔ بچوں کا بھوک سے برا حال تھا۔ اسلم کو کچھ یاد آیا تو فوراً گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ ایک بار پھر اس کی حویلی کی جانب تھا، جہاں سے وہ اکثر بچی ہوئی روٹیاں لے کر آیا کرتا تھا۔ وہ گھر اس کے گھر سے کچھ دوری پر ہی تھا کہ ایک ملازم ایک تھیلا لیے گھر سے باہر نکلا۔ اسلم وہیں رک کر وہ منظر دیکھنے لگا۔ وہ ملازم ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا ایک کوڑا دان کے پاس رکھ کر واپس اندر چلا گیا۔ اسلم کے قدم خود بخود اس کچرا دان کی جانب اٹھنے لگے۔ اس نے جب تھیلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں افطار کا بچا ہوا جھوٹا کھانا اور پھلوں کے چھلکے پڑے تھے۔ اسلم نے وہ تھیلا اٹھایا اور چھپتے ہوئے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس پل آنسو آئے تھے۔ اس نے بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، یا رب، کسی پر ایسا کڑا امتحان بھی نہ لانا کہ وہ اپنے بچوں کو کچرے سے چیزیں اٹھا کر پیٹ بھرتا پھرے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں تھیلا دیکھ کر وہ لوگ چونکے، مگر اگلے ہی پل جب تھیلے میں بچا ہوا کھانا دیکھا تو ہاجرہ نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اب کیا ہم پر ایسی نوبت آ چکی ہے کہ ہم کچرے سے کھانے اٹھا کر کھایا کریں گے؟ ہاجرہ اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ جو کھانا صاف تھا ان سب نے اسے کھا کر اپنا پیٹ جیسے تیسے بھرا۔ ہاجرہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ کاش وہ بھی کسی امیر باپ کی بیٹی ہوتی اور اس کا باپ بھی اس کے لاڈ اٹھاتا اور ہر خواہش پوری کرتا، نہ کہ ایسا جو کچرے سے سامان اٹھا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ ہاجرہ کے دل میں باپ کی خاطر ذرا سی خلش آئی تھی۔ وہ بھوکی پیاسی بیٹھی روتی رہی، مگر جب بھوک نے زور پکڑا تو آدھی رات کو خود اٹھ کر اس تھیلے کے قریب آئی۔ دھیرے سے تھیلا کھولا تو اس میں چند خراب پھل اور آدھا کھایا ہوا کھانا پڑا تھا۔ بھوک کی شدت میں یہ کھانا بھی اسے لذیذ کھانوں کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ روتی رہی اور وہ کھانا بھی کھاتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھوک مٹانے کی خاطر وہ اب اس نوبت تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اگلا دن سر چڑھا تو ان کے لیے ایک اور بری خبر لے کر آیا۔ وہ جو گہری نیند بستر پر سو رہے تھے، اسلم کی مسلسل کھانسنے سے ان کی آنکھ کھلی۔ اسلم ان سب سے منہ چھپاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون آ رہا تھا۔ سینے کا درد اور جکڑن بھی بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر کھانسنے کے بعد اسے چکر آنے لگے۔ اسلم کی بیوی کافی پریشان ہو گئی۔ محلے کے حکیم جو کہ مفت میں علاج کرتا تھا، جب اس نے اسلم کا چیک اپ کیا تو بولا کہ ان کو ٹی بی کی بیماری لگ چکی ہے۔ یہ خبر ان سب پر قیامت بن کر گزری تھی۔ اسلم کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا پہلے کم پریشانیاں تھیں، آزمائشیں تھیں، جو اب ایک اور نئی آزمائش نے سر اٹھا لیا تھا۔ دن بدن اسلم کی صحت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بستر پر لگ چکا تھا۔ اسلم کی بیوی کے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی بھی موجود نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کا علاج کروا سکتی۔ اسلم کا وجود وقت کے ساتھ ساتھ مزید سکڑتا گیا۔ اب تو اکثر اس کے منہ سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر بچے بے چین ہو جایا کرتے۔ ان کا تو واحد سہارا ہی ان کا باپ تھا۔ وہ چھپ چھپ کر روتے رہتے۔ ٹھیکیدار نے جو پیسے دیے ان سے اسلم کی کچھ دوا اور گھر کا راشن آ سکا تھا۔ اسلم ساری ساری رات سینے پر جکڑن اور کھانسی کی وجہ سے سو نہ پاتا۔ اس کا وجود درد کرتا تو وہ چیخ اٹھتا۔ اسلم کی بیوی کبھی بھوکے بچوں کو دیکھتی تو کبھی بیمار شوہر کو۔ اس کا دل اس قدر بے چین ہو جاتا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگتی۔ وہ بے بس تھی، مجبور تھی، ورنہ اگر اس کے اختیار میں کچھ ہوتا تو آج اس کے بچے روٹی کے لیے ترس نہ رہے ہوتے۔ 2 سے 3 دن مزید ان کا راشن چلا تھا۔ اسلم پوری طرح بستر سے لگ چکا تھا۔ راشن ختم ہوا تو ایک بار پھر اسی بدبختی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اب تو یہ امید بھی باقی نہیں رہی تھی کہ اسلم مزدوری کرے گا تو کچھ 2 پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ گھر میں سوائے پانی کے ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا۔ 10 سالہ ہاجرہ باپ کے بستر کے قریب بیٹھی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اسلم نے کمزوری سے آنکھیں تھوڑی بہت کھولیں اور بیٹی کی جانب دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بامشکل اٹکتے ہوئے بولا کہ ہاجرہ بیٹی، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہاجرہ باپ کا سوال سن کر بولی کہ ابا، کاش میں تیری بیٹی بن کر پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔
کتنا غریب ہے تو، اپنی اولاد کو 2 وقت کا کھانا تک نہیں دے سکا۔ کاش میں کسی اور کی بیٹی ہوتی تو آج پل پل مرتا تجھے نہ دیکھ رہی ہوتی، ہاجرہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹی کے الفاظ اسلم کے دل پر وار کر گئے تھے۔ وہ رونے لگا، اس کے آنسو چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ اس کا دل چاہا اسی پل اس کی سانس رک جائے اور وہ یہیں مر جائے۔ ہاجرہ کو جب احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ بول چکی ہے تو وہ فوراً باپ کے قدموں کے قریب آئی اور پیر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاں اس وقت 5 لوگ موجود تھے، اسلم اور اس کی بیوی ہاجرہ اور اس سے چھوٹے 2 بھائی۔ پانچوں ہی قسمت کے مارے تھے۔ باقی تمام تر خواہشات تو ایک طرف تھیں، مگر یہاں تو پل پل روٹی کے لیے ترسنا پڑ رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے اور اسلم کی بیوی بچے مسلسل روزے کی حالت میں تھے۔ ان کے ہاں کچھ بھی کھانے کے لیے میسر نہ تھا۔ آس پڑوس سے روزانہ کئی پکوانوں کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ آس پاس رہنے والے امیر لوگوں نے کئی بار گھر میں افطاری بھی کروائی تھی، مگر مجال ہے جو کسی نے اس حقدار خاندان کو بلایا ہو۔ وہ تو افطاری میں بھی اپنے جیسے لوگوں کو ہی بلاتے تھے۔ 2 دن بھوکے رہنے کی وجہ سے اسلم کے بچے سوکھ کر کانٹے کی مانند ہو چکے تھے۔ ان میں تو اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ بات بھی کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ یوں ہی گزرتا چلا گیا اور عید کا دن قریب آن پہنچا۔ اس روز پورے محلے میں کافی گہما گہمی تھی۔ چاند آسمان پر نمودار ہوا تو ہر سو مبارکباد کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ گھروں سے میٹھے میٹھے پکوانوں کی خوشبوئیں پھیلنے لگیں۔ ہر گھر میں رونقیں تھیں۔ صبح ہوئی تو عید کا دن تھا۔ عورتیں میٹھی عید پر میٹھے اور نمکین پکوان بنانے میں مصروف تھیں۔ تبھی ایک محلے کی عورت ٹرے میں کھیر کی پلیٹیں سجائے اپنے آس پڑوس میں موجود گھروں کو کھیر دینے کے لیے نکلی۔ سارے گھروں میں کھیر بانٹنے کے بعد اس کے پاس ایک پلیٹ بچ چکی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ اسلم کے گھر پر گئی۔ آج سے پہلے تو وہ اس بوسیدہ دروازے والے گھر میں نہیں گئی تھی، مگر آج اس کا دل بھی نہ جانے کیوں ان کی خاطر پگھل گیا۔ وہ کھیر کی پلیٹ اٹھائے ان کے دروازے پر دستک دینے لگی، مگر دروازہ ذرا سا دھکیلنے پر خود ہی کھلتا چلا گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو ہر سو خاموشی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں موت سی ویرانی چھائی ہوئی ہو۔ جہاں پورے محلے میں رونقیں تھیں، وہاں ایک اس گھر میں خاموشی تھی۔ وہ عورت اسلم کی بیوی کو آوازیں دیتی جب ایک کمرے کے قریب آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کھیر کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکلی اور شور مچاتے ہوئے محلے والوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ اس کی آواز سن کر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب اسلم کے گھر داخل ہو کر دیکھا گیا تو سب کی روح لرز گئی۔ وہ اس منظر کو دوبارہ دیکھ ہی نہ سکے۔ اسلم بستر پر اوندا لیٹا تھا۔ اس کے منہ سے خون جاری تھا جو کہ اب سوکھ چکا تھا۔ اس کا پورا وجود اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ منہ سے جھاگ بھی نکل کر سوکھی ہوئی تھی۔ اسلم کی بیوی اور بچے وہیں کمرے کے عین بیچوں بیچ فرش پر گرے تھے، منہ سے جھاگ اور پورا وجود نیلا پڑا ہوا تھا۔ جب ایک شخص نے ہمت کر کے اسلم کے وجود کو ہاتھ لگایا تو وہ اس قدر سخت ہو چکا تھا گویا برف کی سل ہو۔ پورے علاقے میں عید کے روز ایک شور سا مچ گیا تھا۔ اسلم نامی مزدور روز بروز بڑھتی مہنگائی سے تنگ آ کر خودکشی کر چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بیوی بچے بھی 2 دن پہلے زہر کھانے سے وفات پا چکے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم سا اکٹھا تھا۔ لوگ افسوس سے کبھی حکومت کو برا کہہ رہے تھے تو کبھی اسلم کی جلد بازی کو۔ کیا تھا جو صبر کر لیتا، کم از کم حرام موت سے تو بچ جاتا۔ جتنے منہ اتنی باتیں سننے کو مل رہی تھیں، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حقوق اللہ بچا لانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت حقوق العباد پر بھی غور کرتے ہوئے حسب توفیق اپنے اس ضرورت مند بھائی غریب پڑوسی کی مدد کر دیتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ اگلے روز یہ خبر کئی نیوز چینل اور اخبارات کی سرخیوں میں رہی۔ کسی نے غور سے پڑھ کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر دی تو کسی نے نظر انداز کر دیا۔ یوں اسلم اور اس کے خاندان کا قصہ تمام ہو گیا۔ کاش اگر کوئی سمجھ سکتا ان کے دل پر اس وقت کیا گزری تھی جب ایک ماں اپنے ہاتھوں سے پانی میں زہر ملا کر چمچ کے ساتھ رو رو کر پہلے شوہر کو پلاتی رہی اور پھر بچوں کو پلا کر خود بھی پی لیا۔ سسک سسک کر روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے وہ لوگ دنیا سے تنگ آ کر دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔